تازہ ترین تفصیلات، انتہائی ترین خبریں آ گئی ہے۔ خبریں جو ہے وہ اندرونی سطح کی صورتحال سے بھی متعلق ہے اور عالمی سطح کی صورتحال سے بھی متعلق ہے۔ پہلے آپ کے ساتھ عالمی سطح کی صورتحال پر جو ہے آتے ہیں، وہ خبریں شیئر کرتے ہیں۔ کویت ایرانی جوابی کارروائی کے بعد جو ہے وہ مطلب کویت سے امریکہ نے وہ راتوں رات ایران پر حملہ کیا کہ ایرانی جو ہے جوابی کارروائی کے بعد جو ہے جو کویت کے اندر ایران نے جوابی کارروائی کی، اس کے بعد راتوں رات جو ہے وہ مطلب امریکہ نے ایران پر اٹیک کر دیا اور انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی آئی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ هذا الحريق، هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت. هذه لگتا ہے ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ میں یہ نہ فٹ بال ورلڈ کپ سکون سے ہونے دینا ہے، نہ اس مہینے امریکہ میں بجٹ آرام سے پاس ہونے دینا ہے، کہ لگتا ہے ایران نے مطلب فیصلہ کر لیا کہ امریکہ کے اندر نہ تو فٹ بال ورلڈ کپ ہونے دینا ہے سکون کے ساتھ، اور نہ ہی سکون کے ساتھ جو امریکہ کے اندر مطلب جو ہے بجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ پاس ہونے دینا ہے۔ جنگ شروع ہوا جاتا ہے اس لیے کیونکہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ ثالث لبنان میں جنگ بندی اور ایران کا سمندری محاصرہ ختم کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ جو ثالث ہے وہ مطلب بالکل ناکام ہو چکے ہیں، ثالثی کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہے۔ کچھ اماراتی، کویتی اور بحرینی اکاؤنٹس ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ فنش دا جاب، یعنی ایران میں رجیم چینج مکمل کروا لو، یہ اب کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ کچھ اماراتی، کویتی اور بحرینی اکاؤنٹ سے ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے ان اکاؤنٹ سے کہ فنش دا جاب، مطلب جو ہے ایران کے اندر رجیم چینج کروا لے۔ رجیم چینج کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی ایران میں رجیم چینج مکمل کروا لے۔ اب کماکل لو اگر ٹرمپ کو کر سکتا ہے تو ضرور کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ ایران میں رجیم چینج کرتے کرتے خلیج ممالک بکر جائیں گے، کہ اگر جو ہے نا وہ مطلب ٹرمپ جو ہے وہ رجیم چینج کروا سکتا تو کب کا رجیم چینج کروا چکا ہوتا، لیکن ٹرمپ جہاں رجیم چینج کروا ہی نہیں سکتا، بے پناہ جو ہے نا لوگوں کو شہید کر دیا ایران کے اندر، بے پناہ ان کے حکمرانوں کو شہید کر دیا، ان کے انتہائی ترین شخصیات کو شہید کر دیا، لیکن رجیم چینج جو ہے آج تک ٹرمپ نہیں کر پایا، کیونکہ ٹرمپ رجیم چینج کروا ہی نہیں سکتا۔ اگر رجیم چینج کروا اتنا آسان ہوتا تو ٹرمپ کب کا رجیم چینج کر چکا ہوتا، جس طرح پاکستان کے اندر کر لیا، لیکن وہاں رجیم چینج کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بے پناہ جو ہے وہ مطلب حکمرانوں کو شہید کر دیا، جو ان کے انتہائی روحانی شخصیت، انتہائی ترین شخصیت اسلامی جو ہے علی خامنئی جو ہے آیت اللہ خامنئی، ان کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے کو زخمی کر دیا، لیکن یہ لوگ جو ہے نا ٹرمپ سرکار کے لیے وہاں رجیم چینج کرنا مشکل نہیں، لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ اسرائیل نابود ہو چکا ہے، مطلب ہو جائے گا۔ امریکہ میں مہنگائی پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یورپ میں قحط پڑ جائے گا، کہ یورپ کے اندر قحط آ جائے گی، قلت آ جائے گی، قحط پڑ جائے گا، اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی اگر جو ہے وہ رجیم چینج یہاں کروا لیا گیا۔ ٹرمپ یہاں بے پناہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ سرکار یہاں رجیم چینج کروا ہی نہیں سکتا۔ ٹرمپ سرکار یہاں رجیم چینج کروانے کے اندر بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ ٹرمپ سرکار رجیم چینج کروا ہی نہیں سکتا، اگر کروا سکتا تو کب کا رجیم چینج کر چکا ہوتا۔ پھر انہیں اتنے مطلب جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہیں شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت اللہ خامنئی کو کیوں شہید کر دیا؟ ان کے بیٹے جو ہے مجتبی علی خامنئی کو کیوں زخمی کیا گیا؟ اہم سوالات ہیں۔ عربی سوشل میڈیا پر کویت اور بحرین پر ایران کی جوابی کارروائی پر کہرام مچا ہوا ہے۔ اب عرب شہری ریاستوں، سٹی سٹیٹس کو چاہیے کہ امریکہ سے معذرت کر لے اور کہ وہ ان کے اڈوں اور فوج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کہ مطلب جو ہے نا عرب معذرت کر لے اور امریکہ کو کہے کہ آپ کے بوجھ مطلب برداشت نہیں کر سکتے، امریکی فوجی اور اڈوں کو جو ہے وہاں سے ختم کر دے، امریکہ کو مطلب وہاں سے نکال دے، ورنہ پروفیسر میر شاہ
کی پیشن گوئی درست ثابت ہو جائے گی. ایک پروفیسر نے جو پیشن گوئی کی تھی مطلب وہ درست ثابت ہو جائے گی. یہ شہری ریاستی فائنینشنل نہیں رہیں گے مطلب بکھر جائیں کہ یہ ریاستی فائنینشنل نہیں رہیں گے مطلب یہ جو ہے نا فائنینشنل حالت میں پھر نہیں رہے گی, کمائی کی حالت میں یہ شہریں نہیں رہ پائیں گے. تمام تر جو بڑے بڑے شہر ہیں جو ممالک ہیں وہ بکھر جائیں گے, یہ مطلب ٹوٹ جائیں گے, حالات جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. یہ انتہائی ترین بات کی گئی. کویت ایرانی جوابی کارروائی کے بعد جو ہے کویت میں امریکہ نے راتوں رات جو ہے وہ مطلب ایران پر بھی حملے کر دیے. سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, عالمی سطح کی سچویشن دن بدن جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے. جبکہ پاکستان کے اندر کیا کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس وقت گلگت بلتستان کے خوبصورت وادیوں میں. آج رات اسکردو میں ڈیرہ 7 جون پی ٹی آئی کا جنون کے 7 جون پی ٹی آئی کا جنون 7 جون کو الیکشن ہے اور جو ہے نا آج مطلب پی ٹی آئی ڈیرہ ڈالے گی گلگت بلتستان کے اندر. حاکم کو کوئی مطلب جو ہے عجیب آئے تو اسے کہنا تیرے جیل میں ایک شخص تعبیر بتاتا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر مشہور شاعر جاوید راز کی شاعری, یہ مشہور شاعر ہے جاوید راز صاحب, ان کی شاعری اڈیالہ جیل کے باہر. اڈیالہ جیل کے باہر بھی عوام موجود ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے. ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, زندگی میں ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی رہائی تک ہم کوشش اور جدوجہد کرتے رہیں گے, کبھی ہار نہیں مانیں گے. ہم عمران خان کو رہا کروا کر اس ملک کا حکمران بنا کر ہی دم لیں گے. یہ جو ہے یہ شہباز راجہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک جو ہے ہم خان صاحب کو جو ہے اس ملک کا حکمران نہیں بنا لیں تک ہم ہار نہیں مانیں گے, تب تک ہم جو ہے ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتے رہیں گے. ہم پہلے خان صاحب کو رہا کروائیں گے, پھر جو ہے نا خان صاحب کو مطلب جو ہے اس ملک پر بیٹھائیں گے, حکمران بنائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک نہیں دو فوجستان ہے کہ پاکستان کے ایک نہیں دو فوجستان ہے. پاکستان کے دغلاپن کا جو معیار ہے نا اس پر بات, پاکستان کی آبادی دن بدن غربت بے روزگاری کا شکار ہے, لیکن پاکستان کے چند جو فیصد جو مطلب لوگ ہیں یعنی فوجی افسران خاص طور پر جو ہے جرنیل کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. عام فوج جی جہاں نہیں جا سکتے اگر بیوی خوبصورت ہو, پھر عام فوجی کو جہاں قائم کی اجازت ہے اکیلے عام فوجیوں کو جہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. مطلب عام فوجیوں کی اجازت نہیں, چند جرنیلوں کو اجازت ہے. وہ صرف جہاں پانی کا جو مطلب صفائی مالی کے طور پر کرتے ہیں کہ پانی کا جھکاؤ صفائی مالی کے طور پر جو ہے عام فوجی کی اتنی اوقات ہے کہ پانی کا جھکاؤ مطلب پانی جو ہے نا پانی پودوں کو دینا, یہ اور جو ہے چائے مطلب ان کے نوکر عام فوجی بن جاتے ہیں. جہاں جرنیلوں ان کے سہولت کاری سیاستدانوں بزنس مین لوگ اور دل قسم کے مطلب جو ہے نا لوگوں کے لیے پارٹی شراب کباب عام ہے, لیکن عام فوجی کے لیے نہیں. کہ پارٹی کے لوگوں کے لیے چند جو پارٹیاں ہیں ان کی اپنی پارٹی ذاتی پارٹیوں کے لوگوں کے لیے چند جرنیلوں کے لیے شراب اور کباب عام ہے, یہ وہ جگہ ہے. لیکن جو ہے نا عام فوجی کے لیے کچھ عام ہے. عام فوجیوں کو تو دال اور روٹی بھی یہاں نہیں ملتی صحیح سے, لیکن جو ہے نا یہ کچھ جگہوں کی تصاویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں کے اندر مطلب کباب شراب ہر ایک جو ہے نا چیز ان کے لیے عام ہے. شراب بھی کباب بھی, شراب مطلب اپنی عیاشی ہر ایک حد سے گزر جاتے ہیں. لیکن عام فوجیوں کی کیا اوقات, عام فوجیوں کو یہاں جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی. جو تصاویر آپ کے سامنے چل رہی یہ ان کی عیاشیوں کے اڈے ہیں. جو جرنیل ہے نا, چند جرنیلوں نے ملک کو لوٹ لیا, چند جرنیل سیاستدان بیوروکریٹ سے انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. عام فوجی کی کیا اوقات اور عام شخص کی کیا اوقات, جس طرح عام آدمی ہے اسی طرز عمل کی عام فوجی کی زندگی ہوتی ہے. فوجی کی کیا زندگی ہوتی ہے, دیکھیں یا تو اسے کوئی گولی مار دیتا ہے یا وہ کسی کو گولی مار دیتا ہے. اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو سگریٹ پی رہا ہو بینک کے باہر چوکیدار ہوتا ہے. ان کی کتنی اوقات ہوتی, عام فوجی کی کتنی اوقات ہوتی, اس کے علاوہ عام فوجی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی. جبکہ جرنیل اور چند سیاستدانوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. 250 سے 300 ایسے لوگ ہیں جس نے پورے ملک کو چاٹ دیا, پورے ملک کو دیمک کی طرح یہ لوگ چاٹ رہے. کیوں نکلا کتے کو, کیوں نکالا کتے کو, یہ لکھا ہے کہ کیوں نکالا کتے کو. یہ
घटिया अल्फाज यहाँ लिखा गया, माजरत चाहता है। ये नवाज शरीफ की तस्वीर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ जो है जहाज़ों के अंदर जो है वो गिलगित पहुंचे, गिलगित बल्तिस्तान का दौरा नवाज शरीफ ने जहाज़ों पर किया, और नवाज शरीफ के लिए हर एक चीज़ आज भी अलाउ है, जहाज़ों के दौरे भी कर सकते हैं, आज भी जलसों के अंदर वो शिरकत कर रहे हैं, जबकि आम शख्सियात की क्या औकात है, आम लोगों के साथ क्या नारवा सलूक रखा जा रहा है वो हमारे सामने है। आज इंकशाफ हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान की फ्रांस जैसी सड़कें, जर्मनी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और शायद नासा का खलाई स्टेशन भी इमरान खान उठा कर ले गया, वरना मियाँ साहब के दौर में वहाँ तरक्की इस कदर थी कि यूरोप वाले भी स्टैंडर्ड टूर पर आते थे, मगर अफसोस के ये तमाम अजैबात अब पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके कि तमाम तर जो अजूबे अजैबात है ये पुरस्कार तौर पर मतलब गायब हो चुके हैं, और जो है यहाँ से जो यूरोप का स्टैंडर्ड है वो खान साहब ने हटा दिया और यूरोप का स्टैंडर्ड ले गए, वरना मियाँ साहब ने तो जर्मनी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, नासा का खलाई स्टेशन भी मतलब जो है वहाँ लगा दिया था। ये तंज किया गया है, मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ ने फिर से अपने भोंगिया मारना और जो है ना वही बदबूदार तकरीरें शुरू कर दिए। नवाज शरीफ उसी तर्ज अमल की तकरीर, नवाज शरीफ इसकी औकात ही क्या है, तो वहाँ गया चंद तकरीरें की, वरना इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, तो कंप्रोमाइज शख्सियत है, ये कंप्रोमाइज हो गया। इसकी बेटी को लाकर बैठा दिया गया, इसको कहा कि तुम पीछे हट जाओ, बेटी आगे आ जाएगी, वही काम इसकी, तो ये कंप्रोमाइज शख्सियत है, जबकि खान कंप्रोमाइज नहीं है। खान साहब अपने अवाम के लिए लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा। खान साहब ने अपने अवाम के लिए पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जहर जो है वो काट रहा है अभी भी, लेकिन खान साहब हार नहीं मान रहा, क्योंकि पाकिस्तानियों को तारीख का गैरतमंद लीडर बना है, और पाकिस्तानी तारीख के बेगैरत कौमें माजरत के साथ हम में टके की गैरत नहीं है। अगर हम में गैरत होती ना तो आज हमारी ये हालत तो ना होती। आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर अब सबकी नजरें और सबकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान पर है। देखते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या होगा। देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, या गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो मतलब विजुअल्स आ रहे, लोग नारे लगा रहे कि देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। तो ये सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनी हुई है।